تھی اور مختلف انداز میں اپنی باتوں کو سامعین کے قلوب میں موجزن کرنے والا ایک اچھے مقرر شعلہ بیاں حضرت مولانا مفتی محی الدین صاحب ہے، جن کا ایک اس علاقے کے اندر اس چپے چپے اور اس سہرسہ مدھے پورا اور اس علاقے کے چپے چپے میں حضرت کا جانا آنا ہوتا ہے، جن کی ایک پہچان، ایک تعارف اور ایک انٹروڈکٹ ہے، جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عوام الناس کو ایک روحانی فیض بھی ان سے ہوتا جا رہا ہے، جس سے میری مراد جس کے اندر ادب کی چاشنی، اخلاق کی گرمی جو بسطتن فی الجسم کے ساتھ بسطتن فی العلم بھی ہے، حضرت کو میں ان اشعار کے ساتھ دعوت اسٹیج دوں گا، حضرت کو میں ان اشعار کے ساتھ دعوت اسٹیج دوں گا کہ آپ کی یکتائی ہر ایک رنگ پہ چھائی ہے۔ ارے کہیے سبحان اللہ، آپ کی یکتائی ہر ایک رنگ پہ چھائی ہے، سارا مجمع آپ کے جلووں کی تماشائی ہے، اور اے بلبلے شیدا تو نے سنا ہے ہنس ہنس کر، اب جگت جھام کے بیٹھ حضرت کی باری آئی ہے، اور میں حضرت سے یہ کہتا ہوں کہ اٹھ واصف، اب وقت الورا خطاب ہے، اٹھ واصف اب خیر الورا وقت خطاب ہے، ستارے سو گئے، شبنم کہانیاں کہہ چکی اپنی، اور حضرت سے یہ کہتا ہوں کہ علم و ادب میں جس کی بڑی دھوم دھام ہے، علم و ادب میں جس کی بڑی دھوم دھام ہے، مہر و وفا خلوص کا جو پیش امام ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔ بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشی میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے آپ کے اس جلسے کو ثابت قدمی کے ساتھ کامیاب کیا۔ ماشاءاللہ آپ کا جلسہ کامیاب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ان لوگوں کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس جلسہ کو قائم کرنے کے لیے، اس کے انعقاد کے لیے بہت ساری محنت اور بہت ساری کوششیں کی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی کوششوں کو، ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ بزرگوں، دوستو، چونکہ میں صدر ہوں تو صدر کا کام تو صرف یہ ہے کہ دعا کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکم ہوا ہے کہ آپ کو 10 منٹ بولنا بھی ہے، تو ان حکم کی جو ہے اس حکم کی ادائیگی کے لیے آپ حضرات کے سامنے چند باتیں ایمان و یقین سے متعلق آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں مسلمانوں کی سربلندی و برتری کی ایک تدبیر بتلائی ہے، بڑے پروسوق لہجہ، بھرپور اعتماد کے ساتھ ببانگ دہل اور ڈنکے کی چوٹ اعلان کیا ہے، اے مسلمانوں، تم ہی کامیاب ہو، تم ہی اس دنیا کے مالک ہو، دنیا کی تمام چیزیں تمہارے لیے ہے، عزت و شرافت کے تم ہی ٹھیکیدار ہو، کائنات تمہارے آگے جھک سکتی ہے، چرند و پرند تمہاری اطاعت کر سکتے ہیں، لیکن ایک شرط لگا دی ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، فرمایا کہ تم ہی سربلند ہو بشرطے کہ تم مومن کامل ہو، ایمان کی حلاوت و چاشنی تمہارے اندر ہو، یقین کامل کی دولت سے تم مالا مال ہو، مومن کی تمام صفات تمہارے اندر موجود ہو۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مختصر سے جملے اور اس چھوٹی سی آیت میں حقیقت کا انکشاف کیا ہے، آنکھیں کھول دی ہیں، صاف طریقے سے فرما دیا ہے کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی خوف محسوس نہ کرو، دنیا کی کوئی چیز تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، شیر تم سے ڈر سکتے ہیں، چیتے تم سے کپ کپا سکتے ہیں،
دنیا کی بڑی سے بڑی چیز تمہاری غلام بن سکتی ہے، لیکن ایک شرط لگا دی ہے کہ اگر ایمان و یقین کے باد بہاری نے تمہارے قلوب میں گلشن پیدا کر دیا ہو، ایمانی صفات اور دینی خصوصیات کے تم حامل ہو۔ لیکن دوستو، آج کا انسان یہ تو چاہتا ہے کہ دنیا اس کے آگے جھک جائے، جس چیز کو وہ چھوئے تو وہ سونا بن جائے، 10 کے مقابلے میں اکیلا کافی رہے، اس کی عزت و شرافت کو دنیا سلام کرے، ہر تمنا اس کی پوری ہو، ہر خواہش اس کا بڑھ کر استقبال کرے۔ لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ اس کو یہ عظمت و شرافت اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جبکہ خدا کی غلامی کرے۔ شیخ سعدی نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ شیر پر بیٹھا ہوا ہے، ڈنڈا اس کے ہاتھ میں ہے اور شیر کا کان اینٹھ رہا ہے، اس کو جدھر چاہتا ہے چلاتا ہے۔ شیر بلا چونو چرا اس کی تابعداری کر رہا ہے اور اس کے آگے آگے چل رہا ہے۔ شیخ سعدی کو دیکھ کر بڑا تعجب ہوا۔ اس آدمی نے شیخ سعدی کو متعجب و حیران دیکھ کر کہا کہ اے سعدی، تعجب کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں حیرانی کیوں ہے؟ یہ تو شیر ہے، دنیا کی ہر چیز تمہاری تابعدار بن سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے از حکم داور گردن میں پیچ کہ گردن نہ پیچت از حکم تو ہی، کہ تم خدا کے حکم کی نافرمانی نہ کرو۔ دنیا کی کوئی چیز تمہارے حکم کی نافرمانی نہیں کرے گی۔ کسی اللہ والے نے سچ فرمایا ہے کہ من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ اور دوستو، جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے تو ساری چیزیں اس کی ہو جاتی ہے، ہر مخلوق کے دل میں خدا اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت حقیقی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت فرماتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ جبرائیل، میں فلاں بندہ سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کا معاملہ کرو۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس بات کا اعلان سارے فرشتوں میں کرتے ہیں، پھر سارے فرشتے عالم کے ایک ایک حصے میں یوں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کے مخلوقات فلاں بندے سے خداوند کریم محبت فرماتا ہے، اس لیے تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر دنیا کی ہر چیز اس سے محبت کرنے لگتی ہے۔ لیکن آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ وہ ایمان سے کوسوں دور، حقیقی معرفت کا اس کے پاس کوئی نام و نشان نہیں، نہ اس کا کوئی مقام ہے، نہ منصب و ٹھکانہ، وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے۔ کل جو تمام دنیا پر حکومت کرتا تھا آج غلام بنا ہوا ہے، کل جو سمندروں میں گھوڑے ڈالتا تھا آج وہ خود پانی سے ڈرتا ہے، کل جو ہواؤں کی رخ موڑ دیتا تھا آج ہوا کے تھپیڑے اس کے رخ کو جھلسا دیتے ہیں، کل جو حاکم تھا آج محکوم ہے، کل جو آقا تھا آج غلام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ فلاکت و نکبت نے اسے گھیر لیا ہے، پریشانی اور زبوحالی اس کی قسمت بن گئی ہے، اس کا ایمانی شعلہ سرد پڑ چکا ہے۔ مولانا حالی نے درد بھرے انداز میں اس کا رونا رویا ہے کہ گھٹا سر پہ ادبار کی چھا رہی ہے، فلاکت سما اپنا دکھلا رہی ہے، نحوست پسو پیش مڈلا رہی ہے، چپو راست سے یہ صدا آ رہی ہے کہ کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم، ابھی جاگتے تھے ابھی سو گئے تم۔ دوستو، یہ حقیقت روز روشن کی طرح آیا ہے کہ آج ہمیں اپنے ایمان کا بھی پاس و لحاظ نہیں رہا، صرف نام کے مسلمان باقی رہ گئے ہیں، مسلمانوں کی صفات تک باقی نہیں رہی، وہ جوش و ہمت، وہ جذب و اطاعت اور اخلاص و للہیت نہیں ہے۔ کفر ہماری اوپر ہنس رہا ہے، باطل ہم پر خندزن ہے، لیکن ہم ہیں کہ خدا کو بھول بیٹھے ہیں۔ دوستو، ایک وہ بھی مسلمان تھے جب مدائن فتح کرنے کے لیے چلے تو راستہ میں سمندر پڑ گیا۔ مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کی ایمانی قوت اور دین کے پرجوش ولولے نے کہا کہ ایمان کی طاقت کے سامنے یہ سمندر کیا چیز ہے، ہم اسی میں گھوڑے ڈال دیں گے۔ چنانچہ مجاہدین اسلام نے اور صحابہ کرام کی مقدس جماعت نے سمندر میں گھوڑے ڈال دیے اور اس طرح باتیں کرتے ہوئے گزر گئے جیسے خشکی اور سڑک پر سے گزرتے ہیں، اور پورا سمندر پار کر گئے۔ کافروں نے جب یہ حالت دیکھی تو سب یہ کہتے ہوئے بھاگ گئے، دیو آمدن کہ دیو آگے۔ اسی طرح مجاہدین اسلام کو فتح حاصل ہو گئی۔
حضرات یہ ایک ہی ایسا واقعہ نہیں بلکہ تاریخ کے صفحات پر ایسے سینکڑوں اور ہزاروں واقعات آپ کو مل جائیں گے جس میں مسلمانوں نے ہر میدان میں فتح پائی ہے۔ انہوں نے پہاڑوں سے ٹکر لی تو پہاڑوں کے سنگینے کے دل چھوٹ گئے، برق و باد راہ میں حائل ہوئے تو ان کا رخ موڑ دیا، وہ جنگلوں میں گئے تو جنگلوں نے بڑھ کر ان کا استقبال کیا۔ سمندروں کے قطرے، بیابانوں کے ذرے، آسمانوں کے تارے سب نے خوش آمدید کہا، انہیں اعزاز بخشا۔ علامہ اقبال نے سچ کہا ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ آپ کو یاد ہوگا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، افریقہ کے بیشتر علاقے فتح ہو چکے ہیں۔ اسلامی نام لیواؤں اور ملت کے جیالوں نے افریقہ کے سرزمین پر اسلامی علم بلند کر دیا، در و دیوار پر جھنڈا لہرانے لگا، وہاں کی پرشکوہ عمارات اور بلند و بالا مینار اسلامی عظمت و سطوت کے سامنے خم ہو گئے۔ اس وقت کچھ اوباشوں اور دشمنان اسلام نے دین کی راہ میں روڑے اٹکانے اور وہاں کے سیدھے سادھے نو مسلموں کو بہکانا اور ورغلانا شروع کر دیا، جس سے بڑی رخنہ اندازی پیدا ہونے لگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے اس کی سرکوبی کے لیے اور حالات کو معمول پر لانے کے لیے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ نے وہاں جا کر حالات کا جائزہ لیا اور طے یہ ہوا کہ یہاں ایک اسلامی چھاونی بنائی جائے۔ باتیں ہونے لگی، کسی نے کہا کہ چوکی بیچ چوراہے پر بنائی جائے، کسی نے کہا کہ شہر کے کسی کونے پر بنائی جائے، لیکن اسلامی لشکر کے سردار نے کہا کہ نہیں چوکی افریقہ کے جنگل میں بنائی جائے گی۔ افریقہ کے لوگوں نے کہا کہ لوگ بالکل بے وقوف معلوم ہوتے ہیں، افریقہ کا جنگل تو وہ ہے جہاں دن ہی میں آدمی جاتے ہوئے ڈرتے ہیں، اگر وہاں کوئی پہنچ جاتا ہے تو دوبارہ واپس نہیں آ سکتا ہے، وہاں بڑے بڑے اژدہے دہاڑتے ہوئے، شیر ڈکارتے ہوئے، بھیڑیے اور قسم قسم کے موجی جانور رہتے ہیں، بھلا وہاں چوکی کس طرح بنائی جائے گی؟ مسلمان اپنی لشکر کو لے کر لشکر اسلام کے ساتھ افریقہ کے جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ افریقہ کے کچھ گنڈے اور اوباش قسم کے لوگ بھی ساتھ ہو گئے کہ دیکھیں آج ان بدوؤں اور دیہاتیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ تماشائی کی حیثیت سے ساتھ چلے، جنگل کے کنارے پہنچ کر امیر لشکر جنگل میں داخل ہو گئے اور پوری جماعت کنارے کھڑی رہی۔ ان امیر لشکر نے، ان صحابی رسول نے اور ان مومن کامل نے ایک آواز لگائی کہ جنگل کے رہنے والے چرندوں، پرندوں، درندوں اور موذی جانوروں، آج مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور غلامان اسلام کو اس جنگل کی ضرورت ہے۔ میں تجھے اس ایمان کے ناطے یہ حکم دیتا ہوں کہ جنگل خالی کر دو، اگر تم نے نہ مانا تو پھر ہم جس کو پائیں گے قتل کر ڈالیں گے۔ محترم حضرات، اندازہ لگائیے کہ آواز کیا تھی؟ نہ معلوم کوئی گولی چلی تھی یا کوئی بم پھٹا تھا یا اس آواز میں جادو تھا۔ مورخین نے لکھا ہے، تاریخ کے صفحات اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ شیر چیتے بھیڑیے اپنے اپنے بچوں کو منہ میں دبائے ہوئے اس طرح جا رہے تھے جیسے کوئی مفتوح قوم فاتح کے سامنے سے گزرا کرتی ہے، یا جس طرح غلام اپنے آقاؤں کی فرما برداری کرتے ہیں۔ آن کی آن میں پورا جنگل خالی ہو گیا، افریقہ کے اوباشوں کے اوسان خطا ہو گئے، تماشائی حیرت زدہ ہو گئے۔ یہ قوت ایمانی تھی، یہ ایمانی صفات تھی جس کے ذریعے وہ ہر چیز پر حکومت کرتے تھے۔ برگ و شجر، بحر و بر، ارض و سما، کائنات کی ہر چیز ان کے تابع تھی۔ آج بھی وہ یقین ہمارے اندر پیدا ہو جائے، ایمان کی وہ کیفیت پیدا ہو جائے، ظاہر کے ہم مسلمان نہیں، باطن اور اندرون قلب کو مسلمان بنا لیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہمیں عزت حاصل نہ ہو۔ باطل اور طاغوتی طاقتیں ہم سے ڈرنے لگے۔ قرآن مجید کا یہ اعلان ہماری زندگی کے عین مطابق ہو، اور یہ شرط اپنے اندر پیدا کر لیں کہ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آج کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ دعا کیجیے۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ یا الہ العالمین، یا کرم الاکرمین، ہم سب گناہگار ہیں، خطاوار ہیں، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی کوتاہیوں کو، لغزشوں کو معاف فرما، اے پروردگار عالم ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم بہت گناہگار ہیں، بہت سیاہکار ہیں، ہم نے اپنی پوری زندگی تیرے نافرمانیوں میں صرف کر دی، تیرے احکام کو توڑا، تیرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑا اور مٹتے ہوئے دیکھا، لیکن ہمارے دل میں اس کا ذرا بھی احساس نہ ہوا۔ اے مولا کریم تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے اس جرم عظیم کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے عزیز و اقارب کی مغفرت فرما، ہم سب کے مشائخ اور اساتذہ کی مغفرت فرما، اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اے اللہ سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما، اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگاری عطا فرما، جو باروزگار ہیں ان کی روزگاری میں برکت عطا فرما، اے اللہ حلال پاک طیب روزی عطا فرما اور حرام روزی سے حفاظت فرما، اے اللہ ہم ان تمام خیرات و برکات کا سوال کرتے ہیں جن کا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور ان تمام شر و فتن سے پناہ چاہتے ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی، اے اللہ تو پورے عالم کے اندر ہدایت کو عام فرما اور پورے عالم کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اے اللہ جو لوگ تیرے دین کے سلسلے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اور تیری جانب سے ہدایت ان کی قسمت میں نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو چھانٹ چھانٹ کا ہلاک ختم فرما، ان کو دنیا سے نیست نابود فرما، اے اللہ تو دینی ہواؤں کو پورے عالم میں چلا دے اور بددین ہواؤں کو بند کر دے، اے اللہ تو ہمیں سچا پکا مسلمان بنا، اے اللہ ہمیں صحابہ والا ایمانی جذبہ عطا فرما، اے اللہ ہمیں صحابہ والی زندگی عطا فرما، اے اللہ ان کے ایمان میں سے ہمیں بھی دین کے لیے زندہ رہنے دے، وہ تیری ہی دین کے لیے مرتے تھے، ہمیں بھی ان کی طرح اپنے دین کے لیے زندہ رہنا مرنا نصیب فرما، اے اللہ تو ہمارے دلوں میں آخرت کا خوف اور ڈر پیدا فرما اور آخرت کی پوری تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جس طرح آج ہم گھریلو معاملات میں بے چین و پریشان رہتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اپنے دین کے لیے بے چین و پریشان رہنا نصیب فرما، اے اللہ ہمارے لیے ہماری دنیا بھی درست فرما، عقبہ بھی درست فرما، ظاہر بھی درست فرما، باطن بھی درست فرما، اے اللہ اعمال صالحہ میں خلوص عطا فرما، اے اللہ تو صحیح معنوں میں نمازی بنا دیجئے، ہماری نمازوں میں جان پیدا فرما، ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا فرما اور بے نمازیوں کو نماز کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا اسباب غیب سے مہیا فرما، اے اللہ مرتے وقت ہمیں شیطان طرح طرح سے بہکائے گا، نہ جانے ہمارے دل میں کیا کیا خیال پیدا کرے گا اور ہر ممکن کوشش ایمان سے ہٹانے کی کرے گا، ایسے وقت میں ہماری غیب سے مدد فرما اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، اے اللہ منکر نکیر کے سوال کے وقت ثابت قدم فرما دینا اور صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرما دینا، اے اللہ تو قبر کو ہمارے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے آرام و راحت کا ٹھکانہ بنا دینا، اے اللہ میدان حشر میں جبکہ پوری مخلوق پریشان ہوگی، پیاس کی شدت سے بے چین ہوگی، اس وقت سوائے عرش کے سایہ کے اور کوئی سایہ نہ ہوگا، اے مولا کریم تو اس وقت محض اپنے فضل و کرم سے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عنایت نصیب فرما دینا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر پینا نصیب فرما دینا، اے اللہ اس جلسہ میں جو لوگ جو مرادیں لے کر آئے ہیں اے اللہ سب کے جائز مرادوں کو پورا فرما، اے اللہ جن لوگوں نے اس جلسے کے لیے محنت اور کوشش کی ہے اے اللہ اس کو اس کا اجر عظیم عطا فرما، اے اللہ جو بھی اس جلسے میں بیمار ہیں اے اللہ سب کو شفا صحت عطا فرما، اے اللہ ہم لوگوں نے جو دعائیں مانگی ہے اور جو دعائیں ہم لوگوں کے مانگنے سے باقی رہ گئی ہے اے اللہ ان تمام دعاؤں کو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔